اللہ کا نام تو کیوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اسامہ زاہد ہوں، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان پہ آپریشن کو 4 ماہ سے زیادہ گزر گئے ہیں اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں بھی مسجد رحمت للعالمین ابھی تک بند ہے۔ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حافظ نعیم الرحمن جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، انہوں نے شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک سیاسی مذہبی جماعت کو کرش کر دیا گیا اور ان کے قائدین کو سامنے لانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سے ہم نے سوال کیا، انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان پر آپریشن بہت غلط طریقے سے کیا گیا ہے۔ پرامن نہتے کارکنان پر گولی چلانا ریاست پاکستان کے اندر ایک بد مزگی پیدا کرنے کی طرف جو ہے وہ اقدامات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی۔ ان کے حکومت کے دیگر نمائندگان جس میں شفیع جان ہیں اور دیگر ہیں، انہوں نے بھی اس آپریشن کی سخت قسم کی مخالفت کی اور کہا کہ ریاست پاکستان اس طرح کے آپریشنز کر کے اپنے ہی پاکستانیوں پر گولی چلا کے کس طرف حالات کو لے کر جا رہی۔ پہلے پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد پر آپریشن ہوا، وہاں پہ غازی عبدالرشید شہید ہو گئے اور ابھی تک ریاست پاکستان تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں اس کی قیمت چکا رہی۔ کیا آنے والے دنوں میں اس طرح مذہبی جماعتوں پہ اٹیک کر کے ملک دشمن عناصر کو کیوں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا نام استعمال کر کے ملک کے اندر خانہ جنگی کی طرف حالات لے کر جائیں؟ تو اس لیے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا ہے، بیٹھ کے اس کے حل نکالے جائیں۔ اس قسم کے مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے مختلف خبریں سوشل میڈیا پر آتی ہیں اور ایک بڑی ہی اندرونی دعوے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی حافظ انس حسین رضوی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ کہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بڑی ایک عام شخصیت نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، لیکن میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی اور میں نے ان سے کہا کہ کوئی ثبوت دیں، اس طرح تو آپ کی بات پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں ہو سکتا، حقائق بتائیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ خبر چلا دیں، میں اگر بات کر رہا ہوں تو وہ حقائق پر مبنی ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ کیونکہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ آپ ڈی کوڈ پہ آپ یہ گزشتہ ویلاگ سن سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ مسلسل کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طرح سے تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور جماعت کو اشتعال انگیزی کی طرف لے کر جایا جائے، چونکہ یہ تو ہم نوٹ کر رہے تھے اور ہم نے جہاں تک بطور صحافی ہمارا ان سے اپڈیٹ لینے کے لیے رابطے رہے، تو مارچ کے دوران ہم نے یہ کہا کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ کو اشتعال انگیزی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ اگر مزید تفصیلات چاہیے ہوں اس حوالے سے، گزشتہ ویلا کو آپ پیچ کر کے دیکھ لیں، تو اس میں نے حوالہ دیا ہے کہ علامہ فاروق الحسن صاحب کی جو آخری پریس کانفرنس ہے وہ دیکھ لیں، وہ ہر چیز ریکارڈ پہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب حافظ انس حسین رضوی صاحب کے حوالے سے بات کی گئی، یہ پچھلے منتھ کی بات ہے، تو ہم نے اس حوالے سے اپنی تحقیق کا آغاز کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے مختلف کارکنان سے پوچھنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ذرائع نے یہ تصدیق کی کہ وہ سندھ میں کہیں پناہ گزین تھے، لیکن وہ بھی خبریں جو ہیں اس وقت دم توڑ گئیں جب پیر سرور شاہ سیفی صاحب نے کہا کہ وہ 13 اکتوبر سے اداروں کی غیر اعلانیہ تحویل میں۔ بہرحال یہ بھی تمام خبریں دم توڑ گئیں، تو مضبوط خبریں نہیں آ سکیں۔ تو حافظ انس حسین رضوی صاحب کے حوالے سے اس طرح کی خبر کیوں پہنچائی گئی کہ تاکہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں مزید اشتعال انگیز ہوں۔ کوشش یہی کی جاتی رہی ہے، مارچ
سے شروع سے لے کر آج تک کہ کسی نہ کسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو اشتعال انگیزی کی طرف لے کر جایا جائے؟ اور کون سی ایسی طاقتیں ہیں، میں بار بار یہ سوال کر رہا ہوں، جو ملک کے حالات خراب دیکھنا چاہتی ہیں، ان کا شوق ہے کہ ملک کے حالات خراب ہوں، وہ تحریک لبیک پاکستان کا مس یوز کرنا چاہتی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور ان کی جماعت ابھی تک ان کی گیم پر مس یوز نہیں ہوئی۔ یہ حقائق، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ نائب امیر کو اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، کوئی اشتعال انگیزی نہیں آئی، تحریک لبیک پاکستان جس طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ رد عمل دے گی نہیں ہے، ان کے دفتر میں اٹیک کیا گیا، ان کے مرکز میں مسجد رحمت للعالمین میں، وہاں پہ اٹیک کر کے 2 سے 3 لاشیں بچھا دی گئیں، لیکن کوئی رد عمل نہیں۔ مارچ پہ اٹیک، اتنا میسیو اٹیک کرنے کے باوجود ابھی تک رد عمل نہیں آیا، اور مایوس ہو گئے کہ جو وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان اشتعال انگیز ہوگی، وہ تو نہیں ہوئے۔ تو اب انس حسین رضوی صاحب کے جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ خبریں مختلف طریقوں سے ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی میرا یہ شبہ ہے، میں نے تصدیق نہیں کی کن حالات میں ہیں وہ، کہیں سے کوئی خبر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہیں، یہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی خبریں بھیجی جا رہی ہیں تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ پھر کیا اسی طرح سے اشتعال انگیزی کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کے کچھ تو قائدین باہر ہیں، سرور شاہ سیفی صاحب باہر ہیں، ڈاکٹر شفیق امینی باہر ہیں، دیگر باہر ہیں، 4 سے 5 جن کی تصدیق کی جا چکی ہے، حافظ سعد حسین رضوی، حافظ انس حسین رضوی، علامہ فاروق الحسن اور رضوان سیفی صاحب کی تصدیق ہے، یہ ان کے تعویل میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور علامہ فاروق الحسن ہٹ لسٹ پہ تھے، ان کو پہلی فرصت میں گرفتار کرنے کے احکامات تھے، تو ان کو بھی جو ہے ادھر سے مارچ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ باقی جو کچھ قائدین ہیں وہ جرمٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کچھ ابھی تک تحویل میں ہیں، لیکن ابھی تک ان کی تحویل میں ہونے کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ابھی تک مفتی احسن رضا صاحب اور پیر سرور شاہ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بیان نہیں دیا، لیکن ہمارے پاس جو اپڈیٹس ہیں، مفتی احسن رضا صاحب بھی اداروں کی غیر اعلانیہ تحویل میں ہیں، اور اس کے علاوہ پیر احمد سید احمد بخاری صاحب جو ہیں ان کے بھی اداروں کی تحویل میں ہونے کی کچھ خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، لیکن آفیشلی طور پہ تحریک لبیک پاکستان نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن اشتعال انگیزی کی طرف ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا لال مسجد پر آپریشن کرنے کے بعد آج تک مصداق کو دھو پائے؟ تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں ایک نقصان جو ہے وہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پہ آپریشن کیا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد میں سنی جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، اور مختلف طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی سنیوں پر ظلم کیا گیا، اس طرح کی جب آوازیں اٹھیں گی تو پھر ریاست کو سوچنا چاہیے کہ حالات کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حالات و واقعات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کتنے اگلے قدم پہ جا کے اٹیک کیا۔ تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے ورتی ہے، اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر شاہ صاحب کے نام کو لے کر ان پہ تنقید کرتے رہے، تصویریں لگا کے ٹھٹے مذاق اڑاتے رہے، اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرتے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن وہیں کی وہیں قائم ہے۔ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے سارے مرے جا رہے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹنے کی تلقینیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ایک پرامن نہیں تھے کارکنان کو ظلم کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اور حد یہ ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی ان کا مرکز جو کہ مسجد بھی ہے رحمت اللہ عالمین وہ بند ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ بڑے سوالات ہیں یہاں پہ، اور بڑے سوالات جو ہیں ان کے جوابات نہیں مل رہے۔ مسجد کو بند کفار کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، مسلمانوں کے دور میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسجد کو بند کر دیا جائے، تو مسجد کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آواز اٹھاتے آئے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم الکبیر کے گروپ کے آنر چوری اورنگزیب جٹ صاحب کا انٹرویو لیا، اور انہوں نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ مساجد کو بند نہیں ہونا چاہیے۔
اسی طرح دیگر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم مسجد کو تو کھولیں. اگر آپ کو ڈر ہے کہ کارکنان نہ جمع ہو جائیں، نہیں ہوں گے. آپ ریٹ کا آپ قائم کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب سامنے آئے آپ گولی چلائیں گے. تو مسجد کو کھولیں، پرامن طریقے سے کھولیں. بے شک مفتی منیب الرحمان کے ہینڈ اوور کر کے کھول لیں. مسجد کو تو کھولنا چاہیے اور ان کی قیادت کو عدالت کے اندر پیش کریں. اگر ان کے خلاف مضبوط کیسز ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اگر وہ حق پہ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پھر انہیں ریلیف ملنا چاہیے. اور آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے کہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. نہ تو یہاں پہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بات کریں گے تو قانون اور آئین کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے آئین اور قانون کی روح سے، جو غلط ہے اس کو سزا دی جائے. اور یہی ریاست پاکستان کی بہتری ہے اور ہمیں بہتری کی بات کرنی چاہیے. پاکستان کی بہتری مسلمانوں کی بہتری ہے، پاکستانیوں کی بہتری ہے، عوام کی، آپ کی بھی بہتری ہے. اگر آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں، ریاست کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ پھر انصاف قائم کریں گے. انصاف ہونا چاہیے اور اس طرح سے غیر اعلانیہ طور پہ گرفتار رکھنا یہ قطعاً جو ہے وہ ریاست کے فائدے میں نہیں ہے. اس طرح سے پھر بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ آڑے آتے ہیں. تو بہرحال اس تمام تر صورتحال پہ بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے